بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسائل بھی آپ سماعت فرماتے ہیں، تو آج کے مسائل کی گفتگو میں آپ بیت الخلاء کے آداب سماعت فرمائیں گے مختصر، کیونکہ بیت الخلاء کے جو آداب ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ بیت الخلاء میں جانا، واش روم میں رفع حاجت کے لیے، پیشاب یا پخانے کے لیے جانا، اس کے چند آداب آپ سماعت فرمائیں سے بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ آج کل اٹیچ واش روم میں نے پہلے بھی یہ شاید عرض کیا تھا کہ ان کو انتہائی صاف ستھرا رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جب واش روم میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، اور جاتے ہوئے یا جانے سے داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ یہ دعا جو نماز کی کاپی ہوتی ہے، چھوٹی سی نماز کی کاپی کی دعائیں لکھی ہوتی ہے۔ پھر اب اندر جب داخل جائیں تو بیت الخلاء کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ رفع حاجت کے لیے اپنا بدن کم سے کم ننگا کریں، اپنا بدن بھی کم سے کم ننگا کریں۔ دیکھیں یہ اسلامی آداب میں سے ایک بات ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنی شرم گاہ کو بھی نہ دیکھے۔ اپنا ناف سے لے کر گھٹن تک جو مرد کا حصہ ہے اسے شرم گاہ کہتے ہیں۔ مرد کے لیے یہ غیر بہتر کام ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے اپنی شرم گاہ کو دیکھے۔ بات سمجھا رہی نا؟ تو یہ ایک حیا والی بات، کم از کم اپنا بدن ننگا کرنا، واش روم میں بیٹھ کے بولنا، واش روم میں بیٹھ کے پان چبانا، سگریٹ پینا یا اس طرح کا کوئی عمل کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور مفتن اعمال ہیں یہ سارے۔ جسٹ وہی ایک رفع حاجت کا عمل ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ واش روم میں جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہوئے بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھنا، کوشش کرنا کہ ہمارا وزن جو ہے زیادہ جھکاؤ بائیں طرف ہو۔ تو اگلا عمل ہے استنجا۔ استنجا کرتے ہوئے کم از کم ہاتھ کو ملوث کرنا، یہ بیت الخلاء کے آداب میں سے کم از کم ہاتھ کو ملوث کرنا۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا۔ مشہور حدیث ہے جو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، دیگر کتب حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبریں دیکھی اور وہ ہری ٹہنیاں منگوا کے قبروں پر آپ نے رکھی۔ فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک غیبت کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ گویا کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، بعد اللہ عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیشاب آج کل دیکھیں جو کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کا یہ خلاف سنت رواج ہے، تو بالکل یہ غلط ہے۔ تو بہرکیف پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں سے بچانا یہ بہر صورت ضروری ہے۔ اور دو مسئلے بڑے اہم ہیں اس حوالے سے۔ ایک ہے استبراء۔ استبراء کا مطلب یہ سنجے سے پہلے تسلی کر لینا کہ جسم سے سارا پیشاب خارج ہو گیا ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ کھڑے ہو جائیں تو پھر محسوس ہے جی ابھی پیشاب کا قطرہ پھر آ رہا ہے، اس چیز کی پہلے تسلی کر لینا کہ جسم سے پیشاب خالی ہو چکا ہے۔ دوسرا ہے نشف۔ نشف کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے جسم کو جھٹکنا، کہ استنجا کرنے کی وجہ سے جو جسم میں پانی لگا ہے اس کے سارے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے ہوں تو اس جو ہے وہ مقام کا پانی آپ کے سارے جسم پر جا لگے۔ تو اسی طرح پھر آپ واپس آئیں گے، تو جب واپس آئیں گے آپ تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اذیت کو مجھ سے دور کر کے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ واش روم میں کھڑے ہو کر بآواز بلند قرآنی آیات یا مسنون دعائیں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں وغیرہ آپ باہر پڑھیں یا پھر صرف دل میں پڑھیں اندر، کہ آپ کی آواز کسی قسم کی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین آمین۔ جب وضو کرتے ہیں واش روم میں جی اس وقت وضو کی دعا ہے، اس وقت بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے نہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، آواز اتنی کم رکھیں کہ آپ کی آواز پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کو یہ نظریہ ہے کہ ناپاک چیز کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ کپڑے کو یا بدن کو، ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ ناپاک بدن کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ چیزیں ناپاک پانی سے پاک ہو جاتی ہیں، ان کی طہارت کی شرائط میں کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں غیر موضوع ماحول ہے، یعنی گندگی پڑی ہے، تو بآواز بلند کلمہ نہ پڑھیں، آپ اتنا سا پڑھیں کہ آپ کی آواز پیدا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ آمین۔ جو باتیں کی سنی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس سلسلے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں، قدم قدم پہ سب کو راحت رحمت و برکت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ آمین۔ یہ محترم حاجی محمد اعظم صاحب بڑی لگن کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو مزید فزوں فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان میں، ہماری زبان میں اثر پیدا فرما دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ یہ خالصتاً ایک غیر سیاسی اور دنیاوی معاملات سے ماورا، یہ خالصتاً جو دینی عمل ہے، جو احباب جس طرح سے اس میں اپنی کاوشیں کوششیں پیش کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے اللہ اپنی خاص بارگاہ سے اس سلسلے میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تعلیم تفہیم کے اس سلسلے کو دور دراز تک پہنچا دے۔ آمین۔ حضور کے بہت سارے امتیوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا آمین۔ فرما۔ سب کے اہل خانم کی خیر فرما، آمین۔ ملک کی خیر فرما، آمین۔ حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ آمین۔ اتنے احباب دامن طلب دراز کیے ہوئے ہیں، سب کے دل کے نیک ارادے پورے فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ بالخصوص ان وبائی متعدی مرضوں سے ہم سب کو محفوظ و محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہم ربنا وتقبل دعا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ آمین۔ وصحبہ اجمعین۔